نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے۔ یہ روزے مومن پر فرض ہوئے ہیں۔ مومن پر جب روزہ فرض ہوا ہے تو یہ روزہ اس کی بھوک پر فرض ہوا ہے، اس کی پیاس پر فرض ہوا ہے، اور اس کی بشری خواہش پر فرض ہوا ہے۔ اب اس کا بھوک میں ہونا، اس کا پیاس میں ہونا، اس کا بشری خواہش عارضی زندگی میں ہونا، یہ سب پر اللہ پروردگار نے اپنے حکم کو فرض کر دیا ہے۔ اللہ پروردگار کے حکم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہے۔ جو اللہ کہہ دے بس وہی ہے۔ چاہے تو حلال کو حرام کر دے اور چاہے تو حرام کو حلال کر دے، چاہے تو مردہ کو زندہ کر دے، چاہے زندہ کو مردہ کر دے، چاہے بڑا نیک ہو اس کو لعنتی کر دے اور چاہے بڑا لعنتی ہو اس کو رحمت والا بنا دے، اور فرما دے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، یہ میں اللہ ہوں، جب اپنی رحمت کرتا ہوں تو کوئی گناہ نہیں رہنے دیتا۔ گناہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی میں عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی اپنی مرضی مٹا دیتا ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں نے اپنی مرضی مٹائی ہے کہ مرضی کو اور زیادہ بڑھا دی ہے۔ اللہ پاک ہے جو پتہ لگواتا ہے، تو پتہ لگوانے میں اللہ پروردگار کی یہ مہربانی ہے، اپنا حکم دے دیتا ہے۔ جب کوئی اللہ کا حکم مانتا ہے تو مومن ہو جاتا ہے، اور جب کوئی اللہ کو مان لیتا ہے تو مشاہدہ کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حکم کو ماننا عبادت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننا جو ہے عبادت میں اللہ کا مشاہدہ ہے۔ کوئی اللہ کا حکم مانتا ہے تو حرام خودکشی سے بچتا ہے، اور کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتا ہے تو اپنی جان آفرین کے خود حوالے کر دیتا ہے۔ اس کی مہربانی ہے، اس کا فضل و کرم ہے۔ چاہے تو لن ترانی کہہ دیں کہ مجھے تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، یہ تو مجھے اور آپ کو کہا گیا ہے نا کہ جو جاتا ہے اور جا کر محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کا محبوب ہے، اس کو وہ دیکھنا چاہتا ہے، ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ کہ یہ اپنا کوئی محبوب رکھتا ہے تو وہ بھی تو اپنا محبوب رکھتا ہے نا۔ یہ اپنے محبوب کو دیکھنے جا رہا ہے، وہ بھی تو اپنے محبوب کو ہی دیکھتا ہے نا۔ فرق تو کرنا ضروری ہے نا۔ جب کوئی یہ فرق جانتا ہے، یہ تمیز جانتا ہے تو باادب ہوتا ہے، اور جو یہ فرق نہیں جانتا وہ تو یہی جانتا ہے کہ میں دیکھنے چلا ہوں، یہ میں جو ہے میں، اور میں کا عمل میں ہی ہوں، میں بھی میں ہی ہوں، میرا عمل بھی میں ہی ہوں۔ اور جب کوئی میں اور اپنے عمل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرتا ہے تو اللہ کب کسی میں سے راضی ہوا ہے؟ میں تو اس نے خود پیدا کی ہے، وہ کس میں سے خریدا گیا ہے؟ وہ اگر کسی میں سے نہیں خریدا گیا تو میں کے عمل سے خریدا گیا ہے۔ میں بولی لگا دے جو، وہ اس بولی میں آ جائے گا۔ وہ تو خود خالق ہے۔ جب مخلوق کو پیدا کرتا ہے
تو کہتا ہے میں نے تجھے پیدا کیا ہے. کیوں؟ پیدا بھی تو اسی نے کیا ہوتا ہے. الستُ بربکم، کیا میں تیرا رب ہوں؟ ہاں. جس نے پیدا کیا خالق نے، وہی خالق اپنی مخلوق کا رب ہے. اور پھر جب اللہ کا بندہ اس بات کو مان لیتا ہے تو اللہ پروردگار کو اس نے جب مانا ہے تو پتہ کیسے مانا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ کے حکم میں مانا تو یہ اللہ پروردگار کی عبادت ہو گئی. یہ اقرار اور تصدیق عبادتی ہے، عبادت. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا آپ منواتا ہے، اسے اپنا بندہ بناتا ہے، تو پہلے اللہ نے کہا میں تیرا خالق ہوں. پھر وہ کہنے لگا قالوا بلا، بے شک اللہ تو میرا خالق ہے. کب؟ جب اللہ نے اس کو تعلیم دی، اللہ نے اسے اپنا بندہ بنایا. جب اللہ کسی کو اپنا بندہ بناتا ہے تو حکم کی تعلیم دیتا ہے، حکم عبادت بتاتا ہے، اور حکم کی تعلیم میں عبادت کی ادائیگی دیتا ہے. جب کسی کو مخلوق کرتا ہے تو خود بتاتا ہے کہ میں تیرا خالق ہوں. ماں بتاتی ہے کہ میں تیری ماں ہوں، میں نے تجھے جنم دیا ہے. اور جنم دیتے جب ماں کو مخلوق نے دیکھا ہوتا ہے، وہ بھی بتاتی ہے کہ یہ فلانے کی ماں ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے تو یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. اور جب اللہ پاک کسی کو حکم کی تعلیم دیتا ہے تو یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے. اللہ کا بندہ جو ہے وہ ہوتا ہے جس کی نیت جو ہے اللہ قبول فرماتا ہے. جس کی اللہ نیت قبول کرتا ہے وہ نیت میں اصل ہے، خاندان میں اصل ہے، حکم عبادت میں اصل ہے کہ اللہ کی عبادت کرتا ہے. تعلیم میں وہ اصل ہے کہ اللہ کے بندے سے تعلیم حاصل کرتا ہے. علم میں وہ اصل ہے کہ علم میں وہ اللہ پروردگار کا مشاہدہ پاتا ہے، اس کے علاوہ وہ کوئی نہیں دیکھتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے افعال میں اصل ہے کہ وہ جس کو اپنا علم عطا کرتا ہے اس سے وہ محبت کرتا ہے، وہ اپنے اصل کے ساتھ ہوتا ہے. کہ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اللہ پروردگار جب کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ میں نے اسے جدائی کے خوف سے نکال دیا، میں نے اسے جدائی کے خوف سے نکال دیا ہے. میں ہوں، جو چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے. کوئی آ کر میرے سامنے چاہتا ہے وہ کیسے ہو جائے؟ ایک ہی ہے جو چاہتا ہے وہی ہوگا، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا؟ میں بھی چاہوں، وہ بھی چاہے، وہ بھی چاہے، وہ بھی، سب کا ہو جائے. اللہ کہتا ہے جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے. تو چاہتا ہے اپنے محبوب کو دیکھنا، لیکن محبوب جس کو دیکھنا چاہتا ہے وہی دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، دوسرا کیسے ہو جائے گا؟ کہ اللہ کا ارشاد پاک ہے جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے. جب کسی کو اپنا مشاہدہ دیتا ہے تو اسے منوا لیتا ہے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو مانتا ہے تو یہ ہوتا نہیں، وہ اللہ کو پھر مانتا ہے. یہ ہے مومن. اللہ کس کو کیا مانے؟ پاگل ہو گئے. اللہ تو یا اپنا آپ منوائے یا تو اللہ کو مانے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور تو جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے. اسی لیے تو انشاءاللہ کہتا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. یہی اللہ کے بندے کی تعلیم ہے، اور یہی اللہ پاک نے اپنے بندے کو تعلیم دی ہے. اگر اللہ کے بندے کی یہی تعلیم ہے تو اللہ کے بندے کو کس نے تعلیم دی ہے؟ جس کی تعلیم ہے اسی نے دی ہے. اگر کوئی عبادت میں معبود کو نہیں جانتا تو بڑا جاہل ہے. وہ کس کی عبادت کرتا ہے؟ جب خالق نے مخلوق پیدا کی تو اللہ نے کہا نہیں تھا کہ میں نے پیدا کی ہے؟
اور جب تجھے اللہ نے تعلیم دی تو تو نے نہیں کہا تھا قالوا بلا کہ بے شک اللہ نے مجھے پیدا کی؟ تعلیم کے بغیر کب ہم نے کہا تھا؟ وہ تو اللہ نے صرف کہا تھا کیا لست بربکم، کیا میں نہیں خالق ہو گیا تمہیں پیدا کر کے؟ میں نے نہیں تمہیں پیدا کیا، وہ تو اللہ نے کہا تھا۔ تو نے کب قالوا بلا کہا تھا؟ جب اللہ کا بندہ آیا، اللہ کے بندے کو اللہ نے جب تعلیم دی، اس اللہ کے بندے نے کہا تو میرا اللہ ہے۔ جب اس نے ہمیں تعلیم دی تو تعلیم میں ہم نے کہا اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ تعلیم پہ ہم نے کہا تھا قالوا بلا بے شک اللہ تو ہمارا رب ہے۔ پہلے کب ہم نے کہا تھا؟ تو یہ یاد نہیں ہے؟ کیا تجھے یاد ہے؟ تو یہ تو یاد کا ہی پتہ نہیں یاد ہوتا کیا ہے۔ اتتک بھی آیاتنا، اتتک آیاتنا، میری آیتیں آئیں تیری طرف، فنسیتا، تو بھول گیا تھا۔ اگر تو بھول گیا، یہ تو نے نہیں کہا تھا، تو پھر تو بھول گیا تھا۔ بھولا جو ہے فطری تو معاف ہے، بلکہ فطری تو بھولا عاجزی ہے، کہ جیسے آدم علیہ السلام نے کہا اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں۔ عاجزی کا اظہار کس میں فرمایا تھا؟ اللہ میں بھول جاتا ہوں، اللہ مجھے بھوک لگتی ہے میں پھر کھاتا ہوں، اللہ مجھے پیاس لگتی ہے میں پھر پیتا ہوں، اللہ میں تھک جاتا ہوں پھر سو جاتا ہوں، اللہ میں عارضی زندگی گزارتا ہوں پھر مر جاتا ہوں۔ یہ اللہ کے سامنے عاجزی تھی۔ عاجزی تو بڑے کے سامنے ہی ہوتی ہے نا، جسے نہ بھوک لگتی ہو، نہ جسے پیاس لگتی ہو، نہ جو سوتا ہو، نہ جس کو اونگ آتی ہو، الحی ہو، القیوم ہو، ہمیشہ ہی رہتا ہو اور ہمیشہ ہی رکھنے کے قابل ہو، اس کے سامنے ہی عاجزی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے آدم علیہ السلام تو عاجزی فرما رہے تھے، کوئی میرے سامنے، آپ کے سامنے، اپنے سامنے کہہ رہے تھے، اللہ کے سامنے عاجزی کر رہے تھے۔ اللہ کے سامنے کوئی بھی ہو، نبی رسول ہو، اللہ کا بندہ ہو، مخلوق ہو، کوئی بھی ہو، وہ عاجز ہے۔ کرتا ہے تو عاجزی ہے، نہیں کرتا تو عاجز ہے ہی ہے، اس میں کون سا شک ہے؟ انہوں نے عاجزی کی، اللہ نے ان کی عاجزی قبول فرما لی، فرمایا فنسی آدم بھول گئے تھے، انہوں نے عاجزی فرمائی، اللہ نے عاجزی قبول فرما لی۔ یہ تو نصیبوں والا ہے۔ اللہ نے پوچھا کس نے تجھے منع کیا ہے کہ شیطان ملعون تو نے میرا حکم نہیں مانا؟ کہنے لگا انا خیر منہ۔ کیا بتایا؟ اپنا عمل بتایا، اپنا آپ بتایا۔ اب اللہ کو بتایا ہے نا اس نے، اللہ کو منوایا ہے اس نے، اللہ کو منوا رہے ہیں۔ واہ جی واہ، جو خود منواتا ہے اللہ پروردگار، جو خود منواتا ہے تو اس کو منوانے لگا ہے کہ مان میں نیک ہو گیا ہوں۔ پاگل ہو گیا ہے، پاگل نہیں ہو گیا، لعنتی ہو گیا۔ کوئی بڑا نیک ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ اسے لعنتی کر دیتا ہے۔ کوئی بڑا لعنتی کافر مشرک ہوتا ہے، اللہ اسے رحمت والا بنا دیتا ہے۔ یہی تو اللہ بتاتا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے، تیرے میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ مات ماری گئی ہے۔ اگر تو وہ ہو جائے جو اللہ پروردگار چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے، تو بھی اللہ کی چاہت ہو جا۔ اگر نہ تو اللہ والا ہو گیا تو مجھے کہہ دینا۔ تجھے کوئی ملتا تو وہ بتاتا نا کہ اللہ والا کیسے وہ ہوا ہے، تو اللہ والے کو تو ملتا ہی نہیں ہے۔ تو جس سے ملتا ہے وہی ہے، تو جس سے ملتا ہے وہی ہے۔ میں کس سے مل سکتا ہوں؟ میں آنکھ سے تو اس سے مل سکتا ہوں، آپ آنکھ سے مجھ سے مل سکتے ہیں، میں کان سے آپ سے مل سکتا ہوں، تو اپنے کان سے مجھ سے مل سکتا ہے، میں اپنی زبان سے آپ سے مل سکتا ہوں، تو اپنی زبان سے مجھ سے مل سکتا ہے، میں اپنے وجود سے تجھ سے مل سکتا ہوں، تو اپنے وجود سے مجھ سے مل سکتا ہے، میں تیرا خیال کر سکتا ہوں، تو میرا خیال کر سکتا ہے۔
میں اللہ کا کیا خیال کروں گا؟ اللہ تو میرا خیال کرتا، اللہ تو مجھے دیکھتا ہے، میں اللہ کو کیا دیکھ سکتا؟ اللہ تو مجھے سنتا ہے، میں اللہ کو کیا سن سکتا ہوں؟ جو سیدھی سادی بات ہے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا رستہ، وہ تو اللہ سے مانگتا کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ کو کیا دینا چاہتا ہے۔ مت ماری گئی ہے اگر اللہ و رسول، یہ غنی کرنے والے یا طے کرنے والے، یہ تو اللہ نبی رسول ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ ہے۔ شیطان نے اپنا عمل بتایا، اللہ کو منوانے لگا تھا، تو بعد میں آیا ہے، تجھے اللہ پاک نے اپنا آپ پہلے منوایا ہے، اور جس نے اپنا آپ پہلے منوایا ہے تو نے اس کو اس لیے چھوڑ دیا کہ تو اب خود منوانے لگا ہے اللہ کو، اور جو تو نے اللہ کو مانا ہے وہ کدھر جائے گا؟ تو نے اللہ کو مانا تھا تو نیک ہو گیا تھا نا، اس کا حکم مانا تھا۔ حکم کی تعلیم دینے والا بندہ ابھی حکم کی تعلیم نہیں دینے آیا تھا، وہ عاجز بندہ اللہ کے سامنے موجود تھا، اللہ اس کی عاجزی، اس کے تواضع کو جانتا تھا کہ اس نے عاجزی کرنی ہے، تواضع کرنی ہے۔ عاجزی تواضع پتہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے اپنے دیکھنے کو اپنے بھائی کا دیکھنا بتانا ہے، اپنے سننے کو اپنے بھائی کا سننا بتانا ہے، اپنے بولنے کو اپنے بھائی کا بولنا بتانا ہے، اپنی محبت، اپنی شفقت، اپنے پیار کو اپنی بیوی کا پیار، محبت، شفقت بتانا ہے، اپنی محبت، پیار، شفقت کو اپنی اولاد کا محبت، پیار، شفقت بتانا ہے۔ اس نے عاجزی کرنی ہے کہ یہ میں نے اللہ پروردگار کے سامنے کی، اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ سارا کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم نے اللہ کو لیا ہے۔ ہم جا کر اگر اللہ کو لیتے ہیں تو لے سکتے ہیں، اور جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ تو سارا کچھ اللہ نے دیا، ہدایت بھی تو اللہ نے دی ہے، حکم بھی تو اپنا اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ کس لیے یہ دی ہے ہدایت؟ کہ ہم اللہ کو لینے والے ہو جائیں۔ پہلے عارضی زندگی میں ہم جو اللہ نے دیا وہ لینے والے ہو گئے۔ اللہ نے کہا تم نہیں اولاد لے سکتے، اللہ نے کہا تم نہیں دیکھ سکتے، اللہ نے کہا نہیں سن سکتے، اللہ نے کہا تم بھوک نہیں مٹا سکتے، کیا اللہ نے کہا تم اپنی پیاس نہیں مٹا سکتے، کیا اللہ نے کہا تم نکاح میں شادی نہیں کر سکتے، کیا کہا ہے نہیں کر سکتے؟ اللہ کے لیے یہ نہیں ہے سارا کچھ۔ اللہ کو اگر لینا ہے تو لا الہ کہنا پڑے گا، لا الہ کہنا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ نے دی ہیں یہ اللہ لینے کے لیے نہیں ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو لینا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا ہے، کہیں کھڈے میں نہ گر جائے، کہیں عارضی زندگی ہماری ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، شادی بیاہ کرنا ہے، یہ سارا کچھ کرنا۔ اور اگر اللہ کو لینا ہے، جیسے اللہ نے یہ سارا کچھ پہلے دیا ہے، اب اللہ اپنا آپ دیتا ہے، ان چیزوں سے نہیں اللہ ملتا۔ جو کل قیامت والے دن مال اور اولاد سے اپنے اللہ کے پاس جائے گا ناکام رہے گا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جیسے اللہ ملتا ہے ویسے اللہ کو لے کے جائے گا، کامیاب ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ یہ سارا کچھ اللہ نے دیا ہے، اور جب اللہ اپنا آپ دیتا ہے تب اللہ ملتا ہے، ورنہ ہرگز اللہ نہیں ملتا، ہرگز اللہ کا بندہ نہیں ملتا۔ اگر کوئی اپنے عمل سے لیتا تو شیطان نے یہی بات کہی تھی کہ انا خیر منہ، کہ میرا عمل بہتر ہے۔ نہ اللہ ملا نہ اللہ کا بندہ ملا، بتاؤ دونوں میں سے کوئی ملا ایک بھی؟ نہ اللہ ملا نہ اللہ کا بندہ ملا۔ اللہ کے بندے نے جب اللہ کو لینا چاہا تو کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، عاجزی کی، اللہ جو تو نے مجھے دیا ہے عارضی زندگی یا عارضی زندگی کا سامان، وہ مجھے سارا تیری عطا سے ملا ہے، اس سے میں تجھے نہیں لے سکتا، وہ میں ہوں، وہ میرا عمل ہے، اس سے میں تجھے نہیں لے سکتا۔ پھر آگے اللہ نے بتاتے بتاتے تعلیم کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی بات کہی کہ ہرگز نہیں، کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر ایسے ہوتا، حکم ان کی طرف آیا، تعلیم ہم عاجزوں کو دی جا رہی، اگر ایسے ہوتا تو یہ سارا کچھ جو میں نے دیا ہے تمہیں، عارضی زندگی اور عارضی زندگی کا سامان،
یہ تمہیں اب تمہارے عمل سے مل جاتا، عمل کرنے والا تھا ہی نہیں کہیں۔ یہ میں نے عارضی زندگی دی، میں نے اسے مخلوق بنایا، میں نے سارا کچھ دیا تو اسے ملا۔ یہ میرے دینے سے جب اسے سارا کچھ ملا عارضی زندگی، تو ابدی زندگی کون دے گا؟ ابدی زندگی جس کے ساتھ رہنا ہے اللہ اور اللہ کا بندہ، یہ کیسے تمہارے عمل سے مل جائے گا؟ عمل کے لیے عارضی زندگی میں نے تمہیں دی تو تمہیں عمل ملا ہے۔ اپنے لیے تمہیں ابدی زندگی دوں گا تو تمہیں میں ملوں گا۔ پھر اللہ پروردگار نے ہمیں اپنا آپ دیا ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنا آپ دیتا ہے تو من رانی فرا الحق کا، اسے یہ آنکھیں نہیں دیتا، اسے توفیق دیتا ہے، اسے ہدایت دیتا ہے، اسے اپنا حکم دیتا ہے، اسے حکم کی تعلیم دیتا ہے، اسے اللہ اپنا بندہ دیتا ہے، بندے سے اسے تعلیم عبادت ہوتی ہے، تعلیم علم الہی ہوتا ہے، اسے اللہ اپنا آپ دیتا ہے۔ فرمایا من رانی فرا الحق کا، اللہ الحق تب ملتا ہے جب کوئی مجھے آ کر ملتا ہے۔ پہلے وہ لا الہ الا اللہ پڑھاتا ہے، یہ اللہ پروردگار کے حضور ہر چیز کی نفی کرواتا ہے۔ یہ پتہ ہر چیز کی نفی کیا ہے؟ کہ اللہ سے ہی ملے گا، اللہ کے بندے سے ہی ملے گا، ہر چیز کی نفی کر۔ یہ جو عارضی زندگی دی ہے اور تجھے عارضی زندگی کا سامان دیا ہے، اس سے اللہ نہیں ملتا۔ یہ ہے غیر کی نفی، یہ ہے غیر کی نفی۔ جب اللہ دیتا ہے، کوئی اللہ والا ہوتا ہے، تو اللہ والا جو ہے وہ اللہ پروردگار کی عطا کو جب لیتا ہے تو عطا میں وہ عطا اللہ والی ہوتی ہے، اللہ نے دی ہوتی ہے، وہ غیر اللہ نہیں ہوتی۔ اللہ کا بندہ اللہ والا ہوتا ہے، وہ غیر اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ کا بندہ اللہ کا نبی رسول ہوتا ہے، وہ غیر اللہ نہیں ہوتا۔ یہ غیر اللہ والا نہیں جانتا کہ غیر اللہ کون ہے۔ غیر اللہ والا نہیں ہوتا، غیر اللہ والا نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ بھی نہیں ہوتا، غیر اللہ ہوتا، اللہ بن کے بیٹھا ہوتا ہے، کھوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، لعنتی ہوتا ہے۔ شیطان جو ہے اس نے کیا کیا ہے؟ اپنے آپ کو اور اپنی خواہش کو ثابت کر کے بتایا کہ میری خواہش میں جو میرا عمل ہوا ہے وہ بڑا اونچا عمل ہے، اور اگر حکم میں اللہ کا عمل ہوتا یہ تھا اونچا عمل۔ جب کوئی حکم اللہ کا چھوڑ دیتا ہے وہ خواہش کو مانتا ہے، خواہش میں اس نے جو چاہا ہوتا ہے یہ اس کی نیت ہوتی ہے۔ من ہاجر الی اللہ و الی رسولہ فہجرتہ الی اللہ و الی رسولہ۔ حکم میں ہجرت ہے، جب کسی نے حکم میں ہجرت کی ہوتی ہے تو اس کی نیت اللہ قبول فرما لیتا ہے، اور جب اس نے اپنی خواہش میں نیت باندھی ہوتی ہے تو خواہش غیر اللہ ہے، اس کی اتباع کرنے والا، اس کا خدا جو ہے اس کی ہوا، اس کی خواہش ہے۔ اس نے کب اللہ کو مانا ہے؟ اگر اللہ کو مانتا تو اللہ کے حکم میں عمل بجا لاتا۔ شیطان نے کب اللہ کے حکم کو مانا تھا؟ اس نے اپنی خواہش میں اپنا عمل کیا تھا۔ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تیرا عمل ہے، عمل سے کوئی اللہ کو نہیں پا سکتا۔ فنسی آدم بھی بھول گئے تھے، بھول میں انہوں نے بھی عمل کیا تھا، لیکن وہ بھولے تھے نا، اللہ کے حکم کو کب چھوڑا تھا؟ ایک سو گیا نیند میں، جاگا تو پھر نماز پڑھ لی، اس نے اللہ کے حکم کو کب چھوڑا تھا؟ وہ تو بھول گیا تھا۔ بھولنا اور ہے، اللہ کا حکم چھوڑنا اور ہے۔ خواہش اور ہے، اللہ کا حکم اور ہے۔ حکم میں عمل اور ہے، وسوسے میں عمل اور ہے۔ مجھے وسوسوں نے سائیں مار دیا۔ مارنے والا اگر تجھے کتے مارتا ہے تو مارنے دو اس کو، پھر تجھے اللہ نے کہا تھا مارنے آئے تو مر جانا۔
یہ تو خودکشی حرام موت آئی ہے، تو نے بچنا تھا، تو نے جہاد کرنا تھا، تو ادھر مرنے گیا تھا، تو اللہ کی راہ میں مرنے گیا تھا۔ کیسے کہ دشمن جو اللہ کا تھا اس کو مارنے گیا تھا، اور پھر مر جاتا تو اللہ کی راہ میں مرنے گیا تھا۔ کدھر اللہ کا حکم ہے، کدھر وسوسہ؟ وسوسہ تو ہے نہیں۔ اللہ جی یوسوس فی صدور الناس، وہ تو شیطان ڈالتا ہے، اس کو تو نے مان لیا اور اللہ کے حکم کو جانا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ والا ہے، شیطان والا ہے۔ شیطان والا اگر مرتا ہے کتی موت، لعنتی موت، تو جان کے مرا ہے، خود مرا ہے۔ اللہ نے تو اسے بچایا ہے، اللہ نے تو اسے بچایا ہے، بچایا ہی تو اپنا حکم دیا ہے۔ اللہ کا حکم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ وسوسہ ہے، اللہ کا حکم ہمیں بتاتا ہے کہ یہ وسوسہ ہے۔ یہ کس نے ڈالا ہے؟ شیطان نے ڈالا ہے یا خناس نے ڈالا ہے؟ کیوں؟ اللہ کا حکم واضح ہے، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، دونوں چیزیں واضح ہیں۔ اس کا حکم اس لیے واضح ہے، وہ چاہے تو حلال کو حرام کر دے اور چاہے تو حرام کو حلال کر دے۔ تو اللہ والا ہے، ہو کے اللہ والا شیطان والا کیسے ہو گیا؟ ہو کے اللہ والا، اللہ کو ماننے والا، اللہ کیسے تو بن گیا؟ خدا تو کیسے بن گیا؟ یہ جو سارے بنے ہوئے ہیں نا اس طرح کے، انہوں نے اللہ کے علاوہ کی نفی نہیں کی۔ اللہ کے بندے کے علاوہ اللہ والے ہیں، اور کون ہیں؟ اللہ کے بندے کے علاوہ اس نے شیطانوں کی نفی نہیں کی، خناسوں کی نفی نہیں کی۔ اللہ نے تو لا الہ الا اللہ پڑھا کے، محمد رسول اللہ پڑھا کے ہمیں دونوں جہاں کا بادشاہ بنا دیا۔ ہمیں تو غم میں نہیں رہنے دیا، ہمیں تو کوئی حزن میں، خوف میں نہیں رہنے دیا۔ سب سے پہلے اللہ جو اپنے بندے کو دیتا ہے اپنی دوستی کا ساتھ، اپنی چاہت کا ساتھ دے کے، اسے اپنے دوست کے ساتھ دوستی دے کے اللہ والا بنا دیتا ہے۔ لو پہلی دوستی سن لو، اللہ کا پیار سن لو۔ یہ جو اللہ پروردگار اپنے بندے کو فطرت میں، فطرت بھی دیتا ہے، فطرت میں جو میاں بیوی دیتا ہے، یہ اللہ کی رحمت۔ بات شروع ہو گئی ہے کہ تم پر میں نے روزہ فرض کیا ہے، بات شروع ہو گئی ہے۔ فطرت میں میاں بیوی دیتا ہے، ماں باپ نہیں دیتا، میاں بیوی دیتا ہے۔ شوہر کے قدموں میں بیوی کے لیے جنت رکھ دیتا ہے، اور بیوی کے قدموں میں اولاد کے لیے ماں کے قدموں میں جنت رکھ دیتا ہے۔ شوہر کے قدموں میں بیوی کی جنت رکھ دیتا ہے، اور بیوی کے قدموں میں اولاد کی جنت رکھ دیتا ہے۔ ورنہ نفس عن الہوا، خواہش کی پیروی نہیں کرنی، اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اگر سجدے کا حکم ہو تو بیوی کو حکم ہو کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، اور اگر روزہ کسی کا قبول ہو تو اس کا قبول ہو جو ماں کی خدمت یا باپ کی خدمت، دونوں میں سے ایک کی خدمت کر کے وہ اللہ کو راضی نہ کر دے۔ اور اگر کوئی ماں باپ سے جنت لے لیتا ہے، ماں باپ سے جنت لے لیتا ہے اور کافر مشرک ہے، اللہ کے بندے پر ایمان نہیں لاتا، اللہ کے بندے کے نام پر درود نہیں پڑھتا، محبت اللہ کے بندے سے نہیں کرتا، ماں باپ سے لی جنت جو ہے کفر شرک کی وجہ سے فارغ ہو جاتی ہے۔ جو چاہے دے، جو چاہے نہ دے۔ ہمیں کون ہے جو میں کرنے والا؟ ہم کدھر ہیں؟ ایک اللہ ہی اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ فطرت میں میاں بیوی دیتا ہے، ہدایت میں اپنا بندہ دیتا ہے، اپنے بندے کی تعلیم میں، عبادت کی قبولیت میں اپنی جنت، عبادت کی قبولیت میں
اپنی جنت کے فد خلی فی عبادی ود خلی جنتی، اپنی جنت میں داخل کرتا ہے۔ اللہ کا بندہ بھی اللہ کی جنت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ اسے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اللہ کا بندہ بھی اللہ کی جنت ہے اور اللہ بھی اپنی جنت آپ ہے۔ اللہ کا بندہ اللہ کی جنت میں ہوتا ہے اور اللہ پروردگار اپنے بندے کی جنت میں ہوتا ہے، وہ بھی تو اللہ کی جنت ہی ہے۔ جیسے میاں بیوی کا لباس ہے اور بیوی میاں کا لباس ہے۔ میں تیرا، اللہ کہتا ہے میں تیرا، تو میرا، تیرا میرے نال بسیرا۔ ہن خاک تو اندھی بنتا جا، کیسے؟ یہ خاک ہے وہ نور ہے، بننا ہی ہے تو نہیں، وہ بننا ہی ہے، بنتا تو وہ ہے جو نہیں ہوتا۔ حقیقت ہے، رحمت ہے، محبت ہے، اللہ تو ہے نا۔ تو بن وہ بنا دے گا، تو چل وہ چلا دے گا، تو کھا وہ کھلا دے گا۔ کیا کھلائے گا؟ یہ تو اللہ ہی کھلائے گا نا، یہ تو اللہ ہی پلائے گا نا۔ ادھر پانی کی بنی چیز تو کوئی نہیں نہ ہوگی، اللہ ہی ہوگا۔ ادھر پانی کی بنا کے کھلا دی ہے، ادھر حقیقت رحمت محبت میں، وصال میں، مشاہدے میں عطا کر دی ہے۔ تو دیکھے گا سارا کچھ وہی جو اللہ تجھے دکھا رہا ہوگا، کھائے گا تو وہ سارا کچھ جو اللہ تجھے کھلا رہا ہوگا، پلائے گا وہ سارا کچھ جو تجھے اللہ پلا رہا ہوگا۔ جو اللہ کرے وہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ ادھر تو نے نفی کر دی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے، محمد رسول اللہ پڑھ کے، تو نے نفی غیر کی کر دی ہے۔ اب غیر کی نفی پتہ کیا ہے؟ یہ عارضی زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے اور عارضی زندگی کا جو عمل ہے اس کی نفی کرنا ہے، اس سے اللہ نہیں ملتا۔ یہ جب قربان بندہ کر دیتا اس کے حکم میں، اس کے بندے پر قربان کر دیتا ہے، پھر اللہ ملتا ہے۔ اور جب کسی کو اللہ ملتا ہے تو تب ملتا ہے جب اس نے اللہ کے بندے پر ایمان لایا ہوتا ہے، اللہ کے بندے کو اپنی جان اس کے حوالے کر کے قربان کر دی ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے نے جو کہا ہوتا ہے سارا کچھ وہ کیا ہوتا ہے۔ ادھر اللہ کے بندے پر قربان کرتا ہے، ادھر اللہ فرما لیتا ہے، ادھر جانور ذبح کرتا ہے، ادھر اللہ کے بندے کی تعلیم میں قربانی کرتا ہے، ادھر عمل نماز کا ادا کرتا ہے، روزے کا ادا کرتا ہے، حج کا کرتا ہے، زکوٰۃ کا کرتا ہے۔ لیکن تعلیم اللہ کے بندے کی ہوتی ہے، تعلیم اللہ کے بندے میں وہ قربانی کرتا ہے۔ قبول کون کر لیتا ہے؟ اللہ کر لیتا ہے۔ یہ عبادت کی قبولیت ہے، یہ عبادت اس کی قبول ہوئی ہے۔ اسے کب اللہ نے کہا میں نے تجھے قبول کر لیا، تیری عبادت کو قبول کر لی۔ اور جب اللہ کا بندہ تجھے قبول کر لے گا، اللہ کی بندی تجھے شور قبول کر لے گی، ماں باپ تجھے اپنی اولاد قبول کر لے گی، اللہ کا بندہ تجھے اپنا شاگرد قبول کر لے گا، اللہ پروردگار بھی تجھے وہی قبول کر لے گا جو اللہ کے بندے نے قبول کیا ہے۔ اللہ کے بندے نے تجھے اپنا شاگرد قبول کر لیا ہے، اپنا غلام قبول کر لیا، اپنا صحابی قبول کر لیا ہے، اپنی آل قبول کر لیا ہے، اللہ بھی وہی قبول کر لے گا۔ یہ نبی رسول کی آل ہے، یہ نبی رسول کا صحابی ہے، یہ نبی رسول کا شاگرد ہے، یہ اللہ قبول کر لے گا، یہ اللہ قبول کر لے گا، یہ میرا شاگرد ہے، یہ میری اولاد ہے، یہ میری آل ہے، یہ میری امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ قبول کرے گا۔ مات ماری گئی ہے۔ جو اللہ کا بندہ قبول کرے گا وہی اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کیوں؟ اس نے اپنے بندے کو پہلے قبول کیا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں کوئی مانتا آپ کو، نہ مانے، میں تجھے اپنا نبی رسول مانتا ہوں، میں تجھے قبول کرتا۔ اب تجھے جو قبول کر لے گا، یعنی تو جسے قبول کر لے گا اسے میں قبول کروں گا، جسے تو قبول نہیں کرے گا میں نے تجھے قبول کیا ہوا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے تجھے قبول کیا ہوا ہے اور پھر میں تجھے قبول نہ کروں؟ بعد میں دوسری بات ہوتی ہے، میاں بیوی میں محبت شفقت پیار میاں بیوی کا فعل نظر آتا ہے، بات اس میں دوسری ہوتی ہے، بات اس میں دوسری پتہ ہے کہ اولاد ہوتی ہے۔ کوئی رات کی بات یا دن کی ان کی بات دیکھتا ہے، کتا لعنتی ہوتا ہے، اور جو دکھاتا ہے یہ بھی کتا لعنتی ہوتا ہے۔ یہ تو بات ہے ہی نہیں، بات تو دوسری ہے جو حقیقی اولاد۔ یہ کدھر ہے؟ یہ تو نے کیوں دیکھا؟
کوئی عمل دیکھتا ہے اور کوئی اللہ کا حکم دیکھتا ہے۔ عمل دیکھنے والا یہ کہتا ہے جس گھر میں کتا ہوتا ہے، تصویر ہوتی ہے، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ یہ تو اس کے گھر نہیں جاتے جس نے شوق میں عمل کیا ہے، اور جس نے شوق میں عمل نہیں کیا، حکم میں عمل کیا ہے، ضرورت میں تصویر رکھی ہے گھر میں، شناختی کارڈ پر، روپے پر، سکے پر، یا اس نے صبح امتحان کے فارم جمع کرانے، یعنی جان مال بچانے کے لیے اس نے اگر رکھی ہے تو اس نے شوق میں کدھر رکھی ہے؟ اور جس نے جان مال کی حفاظت کے لیے کتا رکھا ہے اس نے شوق میں عمل کدھر کیا؟ جس نے شہوت میں غیر کو دیکھا ہے، زنا جس نے کرنا ہے، پھر زنا کرنے کے لیے وہ دیکھتا ہے، اس کو سنتا ہے، اسے بولتا ہے، اس کی طرف چل کے جاتا ہے، اس نے تو یہ شہوت میں سارا کچھ کیا کہ زنا کرنا چاہتا ہے۔ جو زنا ہی نہیں کرنا چاہتا، شہوت میں ہی نہیں دیکھتا، اگر نظر اٹھ گئی ہے تو کیا ہو گیا؟ اگر کان نے آواز سن لی ہے تو کیا ہو گیا؟ زبان نے اگر بول لیا تو کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ اللہ تجھے خوف سے نکالتا ہے، اللہ تجھے حزن سے نکالتا ہے، کیا ہو گیا؟ اس نے کون سا شہوت زنا کرنے کے لیے کیا ہے؟ اس نے تو پہلی نظر نکاح کے لیے دیکھا۔ بات وہ ہے نہیں جو تو کرتا ہے۔ تجھے دین کا پتہ ہوتا تو تو عمل کیوں دیکھتا؟ اپنا عمل کیوں دیکھتا؟ اس کا بھی عمل تو نے دیکھا ہے، اپنا بھی عمل تو نے دیکھا ہے، اس کو بھی عمل کرنے والے کو دیکھا ہے، اور خود بھی اپنے آپ عمل کرنے والے کو دیکھا ہے۔ تو نے کدھر اللہ کا حکم دیکھا ہے؟ اگر تو حکم دیکھتا تو اللہ کے بندے کو پہلے دیکھتا جا کے کہ آدم علیہ السلام کو پہلے اللہ نے وہ بڑا حکم ماننے والا جو تھا، بڑا مومن تھا، بڑا اپنے عمل حکم میں کرنے والا تھا، حکم میں جب عمل کیا جاتا ہے اس کو عبادت کہتے ہیں، بڑی عبادت کرنے والا تھا، اس کو اللہ نے سب سے پہلے اپنا بندہ دکھایا کہ اس کو سجدہ کر۔ حکم عبادت ہے، عمل ہے، عبادت کی حقیقت نہیں ہے، عبادت کی اصل نہیں ہے۔ عبادت کی اصل جو ہے وہ معلم ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ اس لیے الا اللہ محمد رسول اللہ جب تک کوئی نہیں کہتا وہ اپنے آپ پر ایمان رکھتا ہے، اپنے آپ کو جانتا اور مانتا ہے، شیطان ہے۔ اب اگر وہ شیطان بنتا ہے تو شیطان کو دیکھ کے اس کو ہدایت نہیں ہوتی، وہ شیطان سے بھی بڑا شیطان ہے، وہ تو لعنت لے کر گیا ہے، اور یہ رحمت لے کر لعنت لے کر گیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ پہلے وہ جو کتاب لیتا ہے جس سے عاجزی اسے ملتی ہے، تواضع ملتا ہے، اور اللہ پھر آگے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، فرفع اللہ درجات، اس کے اللہ درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس نے فطرت میں میاں بیوی کو لیا ہے، فطرت نہیں لی اس نے، فطرت میں اس نے میاں بیوی کو لیا ہے۔ کیوں؟ میاں بیوی کے کام میں فطرت ہوتی ہے، جو میاں بیوی کا کام نہیں کرتا، غیر فطری کام کرتا ہے، اس نے تو فطرت کو لیا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا فطرت کو لیا ہے، فطرت میں میاں بیوی کو لینا کہ پہلے آدم علیہ السلام اور اماں حوا میاں بیوی تھے۔ جو فطرت میں میاں بیوی کو نہیں لیتا اس نے اصل کو چھوڑ دیا۔ اصل سے نقل ہے، کوئی نقل لے کر نکلتا ہے، نقل کس کی ہے؟ جھوٹ، دھوکہ، فریب، لعنت۔ اصل ہونا پہلے ضروری ہے، پہلے ضروری، اصل کے بغیر نقل نہیں ہوتی۔ پھر اگر اصل ہے تو نقل بھی اصل کا کام کرتی۔ بڑے کم لوگ ہیں جو خاندانی ہیں، یہ خاندانی خاندانی خاندانی، کیا خاندانی؟ پتہ ہے خاندانی کیا ہوتا ہے؟ یہ سارے خاندانی ہیں، سارے خاندانی خاندانی ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، نبی کی اولاد ہیں، یہ سارے سیدی ہیں،
نبی رسول پر ایمان لانے وہ مومنین جو ہے نبی رسول کی یاد ہے. ایک کالا ہے امتی نبی رسول کا چہیتا ہے، اللہ کے نبی اسے چاہتے ہیں. ایک گوری ہے، وہ جی میں جوڑ نہیں جڑتا، وہ خاندانی تو ہے نا، نبی رسول کا پیارا تو ہے نا، خاندانی تو ہے نا. وہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، رنگ کا کالا تو کیا ہوا، بھیجنے والا تو کمنی کالا ہے، کالی کمری والا ہے. خاندانی یہ بات ہے. جب کوئی فطرت میں میاں بیوی ہوتا ہے تو یہ خاندانی بات ہے. جب میاں بیوی اصل حکم کو اللہ کے لیتے ہیں یہ خاندانی، حکم کی تعلیم کو لیتے ہیں یہ خاندانی. تعلیم میں معلم کو کوئی لیتا ہے، معلم دیکھنا ضروری ہے. تعلیم کی حقیقت جو ہے نا وہ معلم ہے. جو معلم نہیں دیکھتا، جدھر سے نظر آتا ہے لے لیتا ہے. یہ وہ ہے جب پیدا ہوا ہے تو اس نے سانس نہیں لیا، مردہ ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا. زندہ وہ ہے جو ماں باپ سے پیدا ہوا ہے اور ماں باپ سے آگے پھر یہ خود ماں باپ ہوا ہے، اس سے پھر آگے اولاد خود ماں باپ ہوئی ہے. یہ زندہ سے زندہ جو ہوئے ہیں یہ معلم وہ ہے جو حکم کی تعلیم دیتا ہے، حکم کی تعلیم دیتا ہے. یہ معلم ہے. یہ حکم کی تعلیم میں ہمیں زندگی علمی عطا کرتا ہے. جو زندگی علمی عطا کرنے کے قابل نہیں ہے وہ استاد معلم نہیں ہوتا، اسے استاد کی خود ضرورت ہوتی ہے. پہچان واضح ہے، فرق واضح ہے. میاں بیوی نکاح میں ہے، میاں بیوی نکاح میں ہے. اس نے فطرت کی اصل لی ہے، اس نے اللہ پروردگار کے حکم میں نکاح کیا ہے، حکم کو مانا ہے. اگر نکاح نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، حکم کو مانا ہے. جب نکاح کا وقت آئے گا تو حکم کو مانا ہے، میاں بیوی ہو جائے گا. اس نے اصل حکم لیا ہے، حکم کی تعلیم میں اصل معلم لیا ہے، حکم کی تعلیم میں معلم لیا ہے. جس طرح ماں باپ سے اولاد ہوتی ہے اس طرح معلم سے علم الہی ہوتا ہے. علم الہی میں عبادت ہوتی ہے. علم الہی حقیقت ہے، حقیقت سے رحمت ہے، رحمت سے محبت ہے. تعلیم میں یہ عبادت ہوتی ہے. اللہ کا بندہ معلم سے علم ہوتا ہے، جب اللہ کے بندے کو دیکھتا ہے تو پھر اللہ کو دیکھتا ہے. یہ پہچان ہے. اور جب اللہ کے بندے سے تعلیم لیتا ہے تو عبادت ہے. جس نے اللہ کے بندے سے عبادت نہیں لی وہ میاں بیوی کب ہوا ہے؟ میاں بیوی ہوتا تو اس کے قدموں تلے جنت ہوتی، آپس میں ایک دوسرے کی جنت ہوتے. ادھر آپس میں ایک دوسرے کی جہنم بنے ہوئے. کدھر ہے ادھر پتہ نہیں لگتا، ہر جگہ پتہ لگ جاتا. وہ اس آنکھ سے دنیا کو دیکھ کے پتہ لگا لیتا ہے. دنیا کا بڑا شاطر مکار ہے، ینظر بنور اللہ، جس سے اللہ کے بندوں کا پتہ چلتا ہے، اس کی وہ آنکھ نہیں ہے. فطرت میں اصل اس کا حکم ہے، تعلیم میں اصل اس کا بندہ ہے، بندے میں اصل اس کا علم ہے. علم میں اصل جو ہے اللہ کا مشاہدہ ہے. اب مشاہدہ ہے. اب میں پہاڑ طور پر تجلی ڈالتا ہوں، پھر دیکھ کیسی آنکھ دیکھتی. یہ تو عارضی زندگی ہے، کیسی آنکھ دیکھتی. اور جب اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی رسول علیہ السلام آ گیا، آپ نے مجھے آ کر دیکھو گے تو اللہ کو دیکھ لو گے. اب اللہ نے کبھی کہا اس کے بعد کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے؟ وہ کتاب جس میں موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تھا وہ کتاب ہی منسوخ ہو گئی. اب جو کتاب ہمیں دی گئی ہے، فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، پکی بات، یقین والی بات ہے کہ تم اللہ کی ملاقات پاؤ. کارگر اتھے آ. اللہ کہتا ہے ادھر آؤ، اب ملاقات ہوگی 14ویں کی چاند کی طرح. تم دیکھو گے کہ میں تمہیں اپنا آپ دکھاؤں گا. چاندوی تو اللہ ہی کاٹتا ہے نا.
وہ جی الٹرا ساؤنڈ آ گیا جی، اس میں پتہ چل جاتا ہے۔ وہ ہو گیا تو پتہ چلتا ہے نا، چاند ہو گیا تو پتہ چلا ہے نا، چاند نہ ہوتا تو پتہ کیسے چل جاتا؟ مزہ تو یہ تھا جب نہیں ہوا تھا تو الٹرا ساؤنڈا لے آتا، ہم بھی دیکھتے تیرا الٹرا ساؤنڈا اس نے بتا دیا کہ نہیں پتا ہوتا۔ ہر چیز کی ایک اصل ہے نا، فطرت میں اصل جو ہے ماں باپ میاں اور بیوی ہے، عبادت میں اصل اس کا حکم ہے، عبادت کی حقیقت میں معلم تعلیم دینے والا ہے، علم میں بھی وہی ہے، نفی اثبات میں بھی وہی ہے، پہلے کو لانتی کرنے میں بھی وہی ہے، اور دوسروں کو رحمت للعالمین رحمت میں داخل کرنے والا بھی وہی ہے۔ ایک اللہ کا بندہ ہے، نہ میں پونکاں نہ میں ٹونکاں، نہ میں شور مچاواں، شاید تساں نیکا لوکاں میں بھی بخشیا جاواں۔ اور اللہ پروردگار جو کہتا ہے اسے پورا بھی فرماتا ہے۔ اگر 100 اس نے قتل کیے تھے تو توبہ اس کی جب اللہ نے قبول کی تو توبہ کیسی قبول کی کہ پہنچا بھی نہیں، راستے میں ہی تھا کہ اللہ نے اسے جنتی کر دیا۔ اگر پہنچ جاتا تو اللہ کا وعدہ برحق تھا، جو میرے بندے سے ملاقات کرے گا وہ مجھ سے ملاقات کرے گا۔ جنت میں وہ کدھر جاتا؟ جنت میں جانے سے پہلے اللہ کے بندے کی ملاقات کرتا، پھر جاتا اپنے گھر میں۔ اس لیے اللہ کے نبی پہلے مسجد میں آیا کرتے تھے، پھر اپنے گھر میں جایا کرتے تھے۔ اللہ کے بندے پہلے اللہ کے بندوں کے پاس جاتے ہیں، پھر جنت میں جاتے ہیں، اور جو پہلے جنتی نہیں ہوتے وہ پہلے جہنم میں جاتے ہیں، پھر اللہ کے بندوں کے پاس آتے ہیں۔ جو اللہ کے بندوں کے پاس آتا ہے چلو اور ادھر ادھر نہیں تو گیٹ پہ ہی دیکھ لے کہ گیٹ پر بھی تو نگہبان کھڑے ہیں نا، وہ بھی تو اللہ کے بندے ہی ہیں۔ سب سے پہلے جب دنیا میں کوئی آتا ہے ماں باپ اس کو دیکھ، پھر وہ جا کے ماں باپ کو دیکھتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ ہسپتال میں چلا بھی جائے تو ماں باپ نے اسے دیکھا ہوتا ہے، ڈاکٹروں نے تو دکھایا ہی ہوتا ہے، دیکھا تو انہوں نے ہی ہوتا۔ سچی بات سچی ہے، سچی بات کے سامنے جھوٹی بات ٹھہرتی نہیں۔ جا الحق و زاہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ لو بھائی یہ سچی بات ہے کہ اب بتا دین ہے کہ نہیں ہے؟ دین یہی ہے جو اللہ نبی رسول کا حکم ہے، وہ دین ہے۔ نہ داڑھی رکھنا دین ہے، نہ دین ہے، نہ نماز پڑھنا دین ہے۔ یہ تو عمل ہے کسی کا، یہ تو میں نے اور آپ نے عمل کیا، اس کا نام عبادت ہو گیا۔ کب عبادت ہوا ہے؟ جب اللہ نے اسے عبادت کہا تب بھی نام اللہ کا ہوا ہے نا۔ میں نے اور آپ نے عبادت کہہ بھی دیا تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ اللہ کا حکم ماننا عبادت ہے۔ اگر میں نے حکم نہیں مانا عبادت کیسی ہوگی؟ اگر عبادت ہو جاتی تو شیطان نے جو کیا تھا وہ عبادت ہو جاتی، اس نے بڑی عبادت کی تھی۔ کیا مطلب اس کا؟ اس نے بڑی عبادت کی تھی، سجدے بڑے کیے تھے؟ نہیں، اس نے اللہ کا حکم مانا تھا، اس نے اللہ کا حکم مانا تھا، عبادت کی تھی۔ اور جب اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا تو اس نے لعنت کا ارتکاب کیا۔ اللہ تو وہی کہہ دیتا ہے نا جو ہے، اللہ تو شرم نہیں نہ کھاتا۔ اللہ لا یستحی، اللہ نہیں شرم کھاتا، جو بات ہے وہی کہہ دیتا۔ کیوں بھائی؟ اب کہی یا نہیں؟ جو بات ہے وہی کہہ دیتا ہے۔ اللہ نے جو کہا ہے وہی ہوا ہے، تو اور میں، یہی تو وہ بات ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ پہلے جو بھائی منہ بولے بنا لیے جاتے تھے ان کی بیٹی سے شادی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کہتا ہے منہ بولے بھائی جو ہیں وہ منہ بولے بھائی نہیں ہیں، منہ بولا بیٹا وہ منہ بولا بیٹا نہیں ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مثال کو میں نے نمونہ بنا دکھانا ہے۔ اے میرے نبی رسول، دنیا یہ کرتی ہے، تو نہ شرم کھا کہ تو نے کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی تیرے ساتھ شادی ہوگی کہ اسامہ بن اپنا زید بن حارثہ جو ہیں وہ تیرے منہ بولے بیٹے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ تجھے مثال بنائے گا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کو طلاق ہو جاتی ہے، آپ کے دل میں یہ آتا ہے کہ دنیا والے کہیں گے، ہاں ہاں کہیں گے، یہ آ رہا ہے، سچ ہی آیا ہے، حق ہی آیا ہے، کہیں گے۔ اللہ نے کوئی بات نہیں، میں جو کہتا ہوں وہ ہی ہے، میں جو کہہ رہا ہوں اس کی طرف دھیان کرو۔ مثال ہو گئی کہ منہ بیلا بیٹا
کوئی بیٹا نہیں ہوتا، جس ماں نے جنم دیا ہوتا ہے وہی بیٹا ہے۔ حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ بولی بھائی کی بیٹی بھتیجی تھی، آپ کو نمونہ بنانا تھا، وہ جی آپ نے چھوٹی عمر والی سے بڑی عمر کے ہو گئے، یہ اللہ کے حکم ہے، آپ نے سارا کچھ کیا ہے، یہ تیرے اور میرے دیکھنے والی بات ہے، وہ نبی رسول ہم نے مانا ہوا ہے، اس نے جو کچھ کیا ہے وہ ماں ینتی کو نہیں لوا، اللہ کہتا ہے میں نے جو اسے مثال تمہارے لیے بنایا ہے وہ اس نے کیا ہے، وہ ادھر شادیاں بیاہ کرنے نہیں آیا تھا، وہ میرے ذکر کو بلند کرنے آیا تھا، وہ میرا رحمت للعالمین عظیم بندہ ہے۔ باقی ساری بیوہ ہی تھیں، بڑی عمر والی تھی، ایک طرف تیرے منہ پر، تیرے دعوے پر، تیرے منہ پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور دوسری طرف سے یہ بتایا ہے کہ وہ میرا بندہ ہے، تمہارا نہیں سننے والا، وہ میرا کان ہے، وہ میرا کان ہے، میں اسے جو سناتا ہوں بس وہی سنتا ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں سنتا۔ لَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے اللہ کا بندہ عظیم نمونہ بنایا گیا، ہمیں اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی نمونہ نہیں چاہیے، ہم کیا جانے کسی نمونے کو، ہم نے اپنے آپ کو کسی معاملے میں نمونہ نہیں جانا، سر تسلیم خم یار کے سامنے کر دیا۔ بولی ایسی بول گئی، بولی کو سو دور گئی، اللہ سے ملا دیا، اللہ کے بندوں سے ملا دیا، اس بولی وچ کوئی ہور نہیں، اس بولی وچ کوئی شور نہیں، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے بندے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہم ہیں اور ہمارا اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے، اس بولی وچ کوئی حد نہیں، اس بولی وچ غیر دی کوئی صد نہیں، اللہ ہے اللہ والے، اللہ بلاتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو، اللہ والوں کو، اور اللہ والے بلاتے ہیں اپنے اللہ کو۔ یہ سارا کچھ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، یہ میرے تیری کمائی نہیں ہے، آپ پہ یہ بولی آئی ہے، یہ بولی یار سکھائی ہے، یہ ہمارا کوئی اس میں عمل دخل نہیں، وہ سارا کچھ کرتا ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں، اللہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ حقیقت کی طرف آنا ضروری ہے، حقیقت سے آگے حقیقت ہوگی، یہ یاد رکھنا، اور جس نے حقیقت کو چھوڑ دیا اس کو اولاد کدھر ہوگی، وہ ماں باپ کدھر ہوگا، اولاد ہی نہیں ہوا ماں باپ کیسے ہو جائے، آگے نہیں 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 ہوگا ہی نہیں، اور جدھر ہو گیا ہے، جو ادھر ہو گیا ہے ادھر بھی ہو جائے گا، جس کو ادھر معافی مل گئی ہے ادھر بھی معافی مل جائے، جدھر ادھر اس کی بخشش ہو گئی ہے ادھر بھی بخشش ہو گئی ہے، ادھر جس کو اللہ کا بندہ مل گیا ہے ادھر بھی فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، اللہ کے بندوں میں داخل ہو گیا، وہ جو ادھر داخل نہیں ہوا اللہ کے بندوں میں، اسے دروازہ نہیں ملا، گم سم بکم عمی، کچھ نہیں ملا اسے، جسے گھر کا دروازہ نہیں ملا، علی بابوہا، علی دروازہ ہے، جسے اللہ کا بندہ ملا ہے وہ دروازے سے اندر گھر داخل ہو گیا ہے، قلب المومن بیت اللہ، مومن جب دروازے سے داخل ہوتا ہے تو اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ میں جا کے جس نے رلنا ہے نا، پتہ ہی نہیں چلتا میں کدھر نکلوں کدھر نہ نکلوں، ادھر دروازہ جس سے داخل ہوا ہے نا اس کو دل میں رکھ لو، اے دروازہ ہی جن میں داخل ہوئے ہیں، پھر گھومتے گھومتے اس دروازے سے وہ نکل کے باہر جاؤ گے وہی جگہ آئے گی، ورنہ ایسے ایسے بازار ہے سارے ایک طرح کے، پتہ ہی کچھ نہیں لگتا۔ سیدھا راستہ اللہ کا راستہ، سیدھے راستے پر چلنے والا اللہ کا مومن بندہ ہے۔ زندگی اللہ نے جو ہمیں دی ہے اس سے اللہ نہیں ملتا، جب زندگی لے کر اللہ کے حاضر، اللہ کے نبی کے حضور حاضر ہو جائے پھر وہ اس زندگی کو اپنی زندگی بنا دیتے ہیں، وہ بناتے ہیں تو چیز ہو جاتی ہے، کوئی نہیں ہوتا، وہ جسے کرتے ہوئے ہو جاتا ہے، کوئی نہیں ہوتا، جس کو وہ کر دے تو ہو جاتا ہے، بنایا اس کو کیا جو نہیں تھا، اب وہ ہو گیا ہے، ہو گیا ہے، لیکن ہو گیا میں کیا ہے، موت بھی ہے،
موت آنے سے پہلے پہلے مر جا گو، مرنے سے پہلے کیا کر، اپنی عارضی زندگی جو زندگی ہے نا، ابھی موت نہیں اس میں آئی، یہ لے کر اللہ کے بندے کے پاس حاضر ہو جا۔ لما یحییکم، جس نے پہلی تو نہیں تھا، تیری عارضی زندگی بنا دی ہے، پھر ہے تو اب عارضی زندگی رکھتا ہے، اسے وہ ابدی زندگی کر دے گا۔ گلہ نہیں وہ کردا، گلہ کھچ کے اولاد نہیں ہوندی، وہ تجھے صاحب اولاد کر دیتا ہے، صاحب ماں باپ کر دیتا ہے، صاحب استاد کر دیتا ہے، صاحب علم کر دیتا ہے، صاحب حقیقت کر دیتا ہے، صاحب مشاہدہ کر دیتا ہے، سارا کچھ صاحب بنا کر تجھے کرتا ہے، اور ایسے تو کرتا ہی کچھ نہیں۔ جب اس نے یہ کر دیا ہے تو یہ اللہ نے نہیں کیا۔ کون سی بات ہے جو نہیں تجھے آتی؟ کون سی بات جو تجھے نہیں آتی؟ ساری باتیں آ جاتی ہیں نا، ساری باتیں آ جاتی، سچ بھی آ جاتا ہے، جھوٹ بھی آ جاتا ہے۔ کب سچ اور جھوٹ آتا ہے؟ سچ کرنے کے بعد، جھوٹ بولنے کے بعد، ادھر آ جاتا ہے نا، آ گیا نا۔ جب ادھر تیرا سچ اور جھوٹ آ جاتا ہے، جو اللہ حق ہے، اللہ نہیں اپنے بندے کے باطن میں آ جاتا، اس کا باطن کدھر ہے؟ باطن بھی وہ ہے، ظاہر بھی وہ ہے۔ اگر تیرا کچھ ہے تو بتا دے، تو بھی تو اس کا ہی ہے نا، وہی تو اس کا ہو کے نہیں اس کا بنتا۔ للہ رب العالمین، سارا کچھ تیرا جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور تو اللہ کے لیے ہو گیا ہے، اور تیرا سارا کچھ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یار ایسے تو نہ کر، عاجزی کر نا، تواضع کر۔ دیکھو آدم علیہ السلام نے تواضع کی تھی کہ اللہ میں کیا کر سکتا ہوں، مجھ میں بھول ہے، مجھ میں تھکاوٹ ہے، مجھ میں یہ ہے، مجھ میں یہ ہے، ادھر یہ سارا کچھ ہے، اس سے ویسے بھی اللہ تو نہیں ملتا کہ تو بے عیب ہے، میں عیبوں بھرا ہوں۔ یہ عاجزی کی تھی، اور اللہ نے بتا دیا اس نے عاجزی کی تھی کہ میں بھول جاتا ہوں۔ فنسی آدم، عاجزی کی تھی، میں نے اس کی عاجزی قبول کر لی۔ اور تو بتا تو کیا کہتا ہے؟ تو ابا واستکبرا، ایک تو میرے حکم کا انکار کرتا ہے، اور ایک تکبر کرتا ہے، اور رکھتا عیب ہے اور بتاتا بے عیبی ہے، یہ تکبر ہو گیا۔ اللہ پروردگار جب تکبر کرتا ہے تو یہ بے عیبی ہے، اللہ کرتا ہے، ہم نہیں کر سکتے، کیوں؟ ہم میں عیب موجود ہیں۔ پھر اللہ نے کہا ابا واستکبرا وکان من الکافرین، اس میں عیب تھے، اس میں عاجزی ہونی چاہیے تھی، اس نے بے عیبی کا اظہار کیا، فرمایا اس نے تکبر کیا۔ تکبر اگر ہم کرتے ہیں تو کافر مشرک ہیں، ہم خدا بنتے ہیں، اور اگر ہم عاجزی کرتے ہیں تو اللہ والے بن جاتے ہیں۔ بتائیے کتنی بڑی دولت۔ یہ ہے دن، یہ ہے رات، کہ عارضی زندگی رحمت میں داخل ہو جائے، عارضی زندگی رحمت میں داخل ہو جائے۔ اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے، اللہ تین نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ جدھر دو ہیں ادھر اللہ ایک تیسرا ہے۔ مغرب کی نماز میں 3 فرض ہیں، اسی لیے واجب میں بھی اس کی مثال ہے، وطر میں بھی 3 فرض ہیں، اس لیے اسے وطر کہا جاتا ہے۔ اگر یہ 1 رکعت ہوتی تو اسے احدا رکعتن کہا جاتا، یہ وطر ہے۔ آپ 2 نفل کر کے نماز تہجد پڑھتے تھے۔ یہ مثال بنائی ہے کہ اگر رات صبح صادق میں داخل ہو رہی ہو، کیونکہ آخر ہو رہی ہو، تو جدھر 2 ادا کر رہے ہو ادھر ایک تیسرا آپ ملا کے ساتھ وطر بیٹھے آپ نفل پڑھا کرتے تھے، کیونکہ 11 متواتر حدیث میں آیا ہے 11 رکعتیں تہجد کی، 8 نفل اور 3 وطر، 11 ہوگی ٹوٹل۔ اصل بات یہ ہے کہ وطر 3 ہوتے ہیں، 1 نہیں ہوتا۔ 1 رکعت اگر ہوتی تو احدا کہا جاتا، جیسے کل هو اللہ احد، ایک احد اللہ ہے۔ جدھر 2 ہوتے ہیں ادھر تیسرا اللہ ساتھ 1 ہوتا ہے، یہ ہے اس کا مطلب۔ آخر مسئلے ہیں، جو کرتا کر رہے، کوئی بات نہیں، اگر جو کرتا کر رہے تو ہم بھی تو مسئلہ ہی کر رہے ہیں،
وہ جیسے سمجھا ٹھیک ہے، اس نے ویسے سمجھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو سمجھا اس کی باتیں بھی کی ہیں۔ دل کو مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دل کو مانتا سے مراد ابھی تعلیم من میں نہیں پہنچی ہے تو کوئی بات نہیں، جو تعلیم ہے وہی رہے گی۔ اگر نہیں ہمیں پہنچی کوئی بات نہیں، جو نہیں ہمیں پہنچی نہیں پہنچی، ہم تو یہی کہتے ہیں۔ جب ہم اپنے بارے میں یہی کہتے ہیں تو بھئی آپ کے بارے میں یہی ہے، جو آپ کو تعلیم ہو گئی ہے بس ہو گئی ہے، نہیں جو ہوئی نہیں ہوئی۔ ہمیں بھی تو ایسے ہی ہے نا، تعلیم پہ کیا لڑائی، تعلیم پہ کیا بات؟ کوئی یہ کہے کہ وہ پہلی کلاس میں جو پڑھ رہا ہے وہ تعلیم نہیں حاصل کر رہا، جو پی آئی ڈی میں پڑھ رہا ہے وہی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ ہر کوئی اپنی جگہ تعلیم ہی حاصل کر رہا ہے۔ وہ پہلی والا بھی جو الف ب پڑھ رہا ہے وہ بھی تو تعلیم ہی ہے، جس سے آگے جا کے پی آئی ڈی ہوتی ہے۔ بس اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ تعلیم کو نہ بندہ جھٹلائے۔ کوئی یہ کہہ دے نہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیم ہے وہ ٹھیک نہیں، وہ تعلیم ہی ہے، چھوٹے کی بھی ٹھیک ہے، پرائمری والے کی بھی ٹھیک ہے، تعلیم ہے نا، تعلیم حاصل کر رہا ہے، ہر جگہ تعلیم ہی ہے، تعلیم ہی ہر کوئی اپنی بیان کرتا ہے۔ کیا ہو گیا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ پہلی والا بچہ اپنے استاد پہلی والے سے پوچھے جا کے کہ پہلی والا بچہ چلا جائے گا پی آئی ڈی استاد سے پوچھنے، ماں تمہاری یہی ہے۔ یہ ہر ایک نے اپنے استاد سے پوچھا ہے اور استاد نے جو تعلیم تھی وہ آگے تعلیم دے دی ہے۔ استاد میرا ہے، تکلیف تجھے ہو رہی ہے، استاد تعلیم مجھے دے رہا ہے، وہ تعلیم تجھے دکھ رہی ہے۔ یہ باتیں تو نہیں نہ ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز میں ایک اصل دیتا ہے، اصل کو کبھی نہ چھوڑو۔ فطرت میں اصل اللہ پروردگار نے ہمیں میاں اور بیوی دی ہے، میاں بیوی میں اللہ پروردگار نے اصل ہمیں اپنا حکم دیا۔ ہدایت میاں بیوی کو آئی ہے، ہدایت ماں باپ کو آئی ہے، ہدایت مخلوق کو آئی ہے، ہدایت اللہ کے بندوں کو آئی ہے۔ یہ اصل ہے۔ کوئی دیواروں کو ہدایت آئی ہے، کوئی میناروں کو ہدایت آئی ہے، کوئی جانداروں کو ہدایت آئی ہے۔ دیکھنے والا دیکھ کے کہتا ہے کہ اس کے عمل کو، کہ اس کے گھر میں کتا ہے، اس کے گھر میں تصویر ہے، رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ اور جدھر جان جاتی ہے، مال جاتا ہے، ادھر کلمہ کفر جب کہتا ہے تو اس کو اللہ نہیں ملا ہوتا۔ جدھر خنزیر کھاتا ہے، کتا کھاتا ہے، ادھر اسے اللہ نہیں ملا ہوتا۔ جس نے حلال کیا ہوتا ہے وہ حرام کو حلال نہیں کر دیتا۔ اصل تو اللہ پاک ہے۔ یسری اعمالکم، اللہ کا کیا ارشاد ہے کہ اعمال کی میں اصلاح کرتا ہوں۔ یہ اس کے اعمال کو لے کے اس کا رونا رو رہا ہے۔ جیسے یہ خود جب پیدا ہوا تھا تو معصوم بھی عیب ہی تھا، عیب ہی کوئی نہیں تھا اس میں۔ ہم جو بھی کرتے ہیں وہ عیب ہی ہوتا ہے۔ کھاتے ہیں تو تب عیب ہے کہ بھوک لگی ہوتی ہے، پیاس لگی ہوتی ہے، اندر لالچ پیدا ہوتا ہے، مر جاؤں گا نہیں تو، اور جب نکالتے ہیں تو وہ کیا عیب سے چنبیلی اور پھول اور گلاب ہو جاتا ہے۔ عیب عیب ہی رہتا ہے۔ حقیقت کبھی نہ چھوڑنا، اصل کو کبھی نہ چھوڑنا، خاندانی بن کے رہنا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اللہ والا بن کے رہنا، غیر کو پہلے ماننا، غیر کو خدا بنانا جو ہے نہیں، مخلوق ہی ہے وہ، پھر غیر کا خدا بنا کے اللہ والا نہ رہنا، غیر اللہ والا ہو جانا۔ یہ غیر اللہ ہمیں نہیں وارہ کھاتا، ہمیں اللہ والا وارہ کھاتا ہے۔ کیوں؟ ہمیں اللہ والے سے اللہ وارہ کھاتا ہے، اور ہمیں کھاتا ہی کوئی نہیں۔ اسی لیے ہمیں ہمارا کھانا پینا انسان کا حرام بنایا گیا، ہمیں کوئی نہیں کھاتا۔ ہم حلال کو کھاتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں۔ حلال ہمیں اللہ کھلاتا ہے، پہلے وہ حلال کرتا ہے پھر ہمیں کھلاتا ہے، کہ اللہ نے حلال کیا ہوتا ہے۔ پہلے اللہ پروردگار حرام کو ہمارے لیے حلال کرتا ہے، پھر کہتا ہے کھاؤ۔ ہمارے اللہ کی باتیں کرتے ہو، ہمارے اللہ والے کی باتیں کرتے ہو۔
تو کون ہوتا ہے؟ تیرا میرا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، نہ میرے اللہ سے تعلق ہے، نہ میرے اللہ والے سے تیرا تعلق ہے۔ جس کا تیرے ساتھ تعلق ہے اس کی باتیں کر جا کے، تو جس پر چلا ہے اسی پر چل۔ یہ ہے وہ بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنا دشمن بتا کے یہ بتایا ہے کہ میرا دشمن تیرا دشمن ہے، اپنا دوست بتا کے بتایا ہے کہ میرا دوست تیرا دوست ہے۔ یہی تو اونچی زندگی ہے، کسی کے عمل پر نہ جانا۔ کسی کے عمل سے اس کو کچھ نہیں ملا ہے، جس کسی کو بھی ملا اصل سے ملا۔ خاندانی ہونا یہ خاندانی لوگوں کا کام کرتا ہے۔ خاندانی وہ ہے جس نے اپنے بڑے کو لیا ہے، جس نے اپنے بڑے کو لیا ہے، جس نے اپنے بڑے کو چھوڑ دیا ہے اس نے سارا کچھ چھوڑ دیا ہے۔ سب سے بڑا جو ہے وہ اللہ پروردگار ہے۔ اپنے بڑے کو جب لیا ہے تو اللہ کا حکم لیا ہے۔ اللہ پروردگار نے جس کو بڑا بنایا پھر وہ بڑا ہے، اور جس نے بڑے اس کو لیا ہے اس نے اس بڑے کا حکم لیا ہے۔ پہلے اللہ پروردگار نے اسے اپنا حکم دیا ہے، بڑے نے اپنا حکم دے کر پھر اپنا حکم اپنے بندے کو دیا ہے۔ جب بندے کو اپنا حکم دیا تو اس نے بڑے حکم کی تعلیم آگے دی ہے۔ تعلیم میں عبادت ہوئی ہے، اور عبادت میں اللہ کا مشاہدہ ہوا ہے۔ اگر وہ اللہ کے بندے کا مشاہدہ نہ کرتا، اللہ کے بندے پر ایمان نہ لاتا، اسے عبادت دینے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ پیدا ضرور ہوا تھا، جو پیدا ہونے کا مقصد تھا لیعرفون، اس سے وہ محروم رہ گیا۔ پیدا ضرور ہوا تھا لیکن جب پیدا ہوا تھا نا، بغیر سانس لیے پیدا ہوا تھا، مردہ پیدا ہوا تھا۔ پیدا ضرور ہوا تھا لیکن مردہ پیدا ہوا تھا۔ پیدا ضرور ہوا تھا، عبادت کی جو معرفت تھی، جو علم تعلیم تھا وہ نہیں اسے ملا تھا۔ اب اس کا اصل کیا؟ اللہ کا بندہ نہیں ملا تھا، اللہ کا بندہ نہیں ملا تھا۔ اللہ کا بندہ جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اصل ہے۔ اگر کوئی اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے اصل کو تو اللہ کے بندے کو دیکھے۔ یہ عین اصل کے مطابق نقل ہے۔ ہاں، اللہ کے بندے کو دیکھے۔ اللہ ہے حقیقت، رحمت، محبت میں۔ اگر کسی نے نبی رسول کا مارنا دیکھنا ہے تو یہ ظاہری آپ کا عمل ہے، لیکن آپ کے پاس اصل کا یہ عمل بتایا جائے، اصل کا فعل بتایا جائے۔ یہ ہے عارضی ساری کی ساری زندگی، جس کو ابدی زندگی میں مل جاتی ہے۔ کوئی رات لیلۃ القدر نہیں رہ جاتی، کوئی شب برات نہیں رہ جاتی، کوئی شب معراج نہیں رہ جاتی، کوئی عید نہیں رہ جاتی، کوئی روزہ نہیں رہ جاتا۔ وہ آرزو کرتا ہے کہ پورا سال ہی مجھ پر ایسا آ جائے کہ عارضی زندگی، میری ابدی زندگی مجھے نظر آ جائے۔ ورنہ اللہ کے نبی نے کچھ چھپایا ہے؟ لیکن علم کے اندر تعلیم فرمائی ہے۔ علم پہلی کلاس والے کو تعلیم ہو رہی ہوتی ہے، پی آئی ڈی کا علم نہیں ہو رہا ہوتا۔ پہلی کلاس کی تعلیم ہو رہی ہوتی ہے، پی آئی ڈی کی بھی تعلیم ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ کا بندہ ساتھ ہوتا ہے، وہ علم ہوتا ہے۔ اللہ کا بندہ بتا رہا ہوتا ہے کہ تیری عارضی زندگی ہے، اب میں نے تجھے ابدی زندگی جو دی ہے یہ ہے ابدی زندگی۔ وہ علم دے رہا ہوتا ہے ساتھ، وہ بتاتا ہے کہ دیکھ تجھے عارضی زندگی سے ابدی زندگی ملی ہے، عارضی زندگی میں یہ سارا کچھ آیا ہے لیکن اللہ نے تجھے یہ سارا کچھ دے دیا ہے۔ ابدی زندگی دے کر، اپنا بندہ دے کر تجھ سے کیا رہ گیا؟ اس لیے کسی نے کہا جو اللہ وہ لمحہ دے دے کہ جس میں ہم جو اللہ قبول دعا کرتا ہے وہ ملے تو کیا مانگے گا؟ ہر ایک نے کہا میں یہ مانگوں گا، ہر ایک نے کہا میں وہ مانگوں گا، سارے مانگتے چلے آئے۔ ایک اللہ کا بندہ کہنے لگا میں کہوں گا اللہ مجھے میرا پیر و مرشد راضی دے دے، وہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ کہا تو بھی جنتی ہو جاتا اس کو دیکھ کے، فلانے بزرگ کو۔ کہا حضور میں اس لیے جنتی نہیں ہوا کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آپ مجھے جنت میں بھیجنا چاہتے ہو یا جہنم میں بھیجنا چاہتے ہو۔ میں پہلے جنتی ہو کے آ جاتا، اور آپ یہ نہ چاہتے تو میرا جنتی ہونے کا کیا فائدہ تھا؟ ہم تو اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں بھائی، جنتی جنمی ہو کر ہم نے کیا لینا ہے؟ لقد رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ کہتا ہے یہ اصل جنتی ہیں
جنہوں نے مجھ سے میری رضا لی ہے میں اس سے راضی اور مجھ سے راضی. یہ یاری نہیں ہم نے کبھی چھوڑی. ہمیں جو اللہ نے اپنا آپ دیا، اپنا بندہ دیا، ہمیں کافی شافی ہے. اس سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں. جسے اللہ دولت کہتا ہے کمڑیو تسی انہوں دولت منو. ایک تو میں اپنے آپ پر ایمان لایا، میں نے اقرار کیا، میرے باتیں نے تصدیق کی، میں نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب میں اللہ کے بندے پر ایمان لایا تو اس نے مجھے تعلیم علم الہی عطا کیا. تو علم الہی میں اللہ اپنے پر ایمان رکھتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. پھر علم مجھے بھی جب اللہ کے بندے سے عطا ہوا تو میں بھی اللہ کے ایمان پر ایمان لایا. اپنے ایمان پر جو ایمان لاتا ہے اس نے کیا کیا ہے؟ مسلمان مومن ہو گیا. اور جو ایمان والے کو کہا ایمان لاؤ، وہ اللہ کے ایمان پر، اللہ کے نبی کے ایمان پر ایمان لاتا ہے. ہوئے وہ رحمت للعالمین، ہم ایمان لے آئے اس کے ایمان پر. وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت اللہ. اللہ بھی یہی کہتا ہے. جو اللہ کہتا ہے ہم تو اس پر ایمان لائے ہیں. جو اللہ کا بندہ کہتا ہے ہم تو اس پر ایمان ہے. ابو بکر صدیق کو آ کے کہنے لگا تمہیں پتہ ہے تمہارا صاحب کیا کہتا ہے؟ یہ تمہارا صاحب کہہ رہا ہے. پہلے تو ایرا گہرا گنوایا کہا یہ بات کیسی ہو سکتی؟ یہ تو نہیں نہ ہو سکتی. ہاں یہ تو نہیں ہو سکتی. آپ کو ہی پتا تھا کوئی نہیں جا سکتا. ہم میں سے کون ہے جو اس طرح کر سکے؟ کوئی اللہ کو نہیں دے سکے. آپ کو سارا پتا. کہا یہ تمہارے صاحب نے اس طرح کہا. ہاں جو انہوں نے کہا ہے پھر ٹھیک ہے، پھر بالکل ٹھیک، پھر بالکل ان اللہ کراؤں گا. ہم تو اللہ کے ایمان پر ایمان لائیں. جو اللہ کہتا ہم وہ مانتے. جو ہمارا بزرگ، ہمارا محبوب نبی رسول رحمت للعالمین کہتا ہے ہم تو اس پر ایمان لائیں. بھائی ہم اپنے پر ایمان نہیں لائے. لے آئے جب لانا تھا کہ اللہ نے کہا تھا تو مومن ہو جا پھر میں اپنا بندہ تجھے دوں گا. پھر میں قد من اللہ علی المومنین، تو مومن ہو جا پہلے، پھر میں تجھ پر احسان کروں گا، اپنا بندہ دوں گا. وہ تمہیں اپنا بندہ دینے کے لیے کلمہ پڑھایا ہو بھائی. اب ہمیں اللہ کا بندہ مل گیا ہے، اب ہمیں اللہ مل گیا ہے. ہم اپنے ایمان سے نہیں، اپنے اللہ کے ایمان پر، اپنے نبی رسول کے ایمان پر ایمان لائیں. عطا بڑی ہے جو اللہ اپنے بندوں پر کرتا ہے. اس راہ کو ہم نے نہیں کبھی بھی چھوڑنا. اللہ نہیں چھڑانا چاہتا. اللہ ہمیں اس راہ پر چلا کر اپنے منزل، اپنے قرب میں پہنچانا چاہتا. وسوسوں کو کبھی نہ ماننا، اللہ کا حکم چھوٹ جائے گا. کتے بھونکتے کو نہ ماننا، کتے کو مان دو گے. کتا بھونکتا ہے تو بھونکنے دو. ہم کون سا کتے کو مانتے؟ اللہ کا حکم چھوڑ دیا تو وسوسے میں پڑ جاؤ گے. اللہ کا حکم نہ چھوڑنا کبھی بھی. جو اللہ کہتا ہے وہی ہمارا دین ایمان. اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، نماز بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، اللہ کا حکم بھی مان رہا ہے. پھر اندر شیطانی وسوسہ بھی اسے پریشان کر رہا ہے. تو تجھے اللہ کا حکم مطمئن نہیں کرتا. تیری مت ماری ہوئی ہے. تجھے کوئی اللہ کا بندہ نہیں ملا. چل نہیں ملا تو اللہ کے بندے کو خود ہی ڈھونڈ لے، اس کی صحبت میں آنا جانا شروع کر دے. وہ تیریاں گلاں کھینچ کے تینوں اولاد نہیں دسوں گا. تجھے ویسے ہی بتائے گا جیسے اولاد ہوتی ہے. تیری اولاد ہو گئی ہے نا، کیسی ہوئی ہے؟ اس کے حکم میں ہوئی ہے کہ گلاں کھینچ کی ہوئی تھی. اب مان لے اپنے اللہ کا، اب مان لے اس کے حکم کو. اللہ تجھے بے خوف کرنا چاہتا، بے حزن کرنا چاہتا. ہو جا اب اللہ کے ہاتھ سے ہو جا. اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ذبح نہ کر، اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح نہ کر. اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ اپنے تیرے بیٹے کو ذبح نہیں کروائے گا، اپنے دمبے کو ذبح کروا کے تجھے ثواب وہ دے گا جو اللہ تجھے دینا چاہتا ہے. وما توفیقی الا باللہ. اللہم صلی علی سیدنا